تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والوں سے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا ماننے والا بنایا۔ آج جب اللہ کے صفات دیکھو گے، بندے پر اللہ کی مہربانی دیکھو گے، بندے پر اللہ کی شفقت دیکھو گے، بندے پر اللہ کی پردہ پوشی دیکھو گے، تو آپ کا ہر رومٹا یہ کہہ اٹھے گا، رب تیرا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ تو نے مجھے اپنا بنا دیا۔ اتنا پیارا ہمارا رب ہے۔ آج دنیا کا ایک قانون دستور لے لیں، ہم اپنے زندگی میں، ہم اپنے معاشرے پر نظر کریں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہمارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، ہمارا اچھا بیہیویئر کس کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں گے اچھے لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہوگی، تمہاری محبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، تمہارا ملنا جھولنا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اسٹینڈرڈ آپ مینٹین کریں گے۔ آپ کبھی ایک زناکار کو اپنا دوست نہیں بناؤ، کبھی آپ جھوٹ بولنے والے کو جو معاشرے میں جھوٹا کہلاتا ہے اسے اپنا دوست نہیں بناؤ، اور جو معاشرے میں شراب پی کر ذلیل ہوتا ہے آپ اسے اپنا دوست نہیں بناؤ، اور جو شخص ماں باپ کی عزت نہیں کرتا آپ اسے اپنا دوست نہیں بناؤ۔ کیوں؟ آپ جانتے ہو جس کی صحبت اختیار کریں گے لوگ آپ کو ہی ویسا سمجھیں گے۔ یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت نے کم و بیش 1500 سال پہلے بیان کیا، فرمایا تم بروں کی صحبت سے بچو کیونکہ لوگ بھی تمہیں برا سمجھیں گے۔ تو ہماری محبتیں، ہمارے اخلاص، ہمارا خلوص کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ماں بچے کو پیدا کرتی ہے وہ ماں بھی اپنی دو اولادوں میں سے ایک نیک جو ہوتا ہے اس سے محبت کرتی ہے، اور جو گناہگار ہوتا ہے، جو زانی ہوتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، ماں باپ یہ نیوز پہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، اخبارات میں بھی دکھتا ہے کہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری اولاد نہیں ہے، اس سے کوئی لین دین کرے گا، اس کا کوئی معاملہ ہوگا، کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ کیوں؟ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ جھوٹا، یہ چور ڈاکو ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر قربان جائیے اپنے رب کی شفقت پر، وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین،
اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والوں سے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ توبہ کون کرتا ہے؟ توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ توبہ گناہ کے بعد کی جاتی ہے۔ تو اللہ اشارتاً فرما رہا ہے گناہگار تو کبھی گھبرانا نہیں، تو کبھی یہ مایوسی نہیں لانا اپنے دل میں کہ دنیا کا جو قانون ہے وہی میرا قانون نہیں۔ تیرے سے گناہ ہو جائے، تو زنا کر بیٹھے، تو بدکاری کر بیٹھے، تو شراب پی لے، تو میرے پاس آ جا، میں تجھے محروم نہیں کروں گا۔ تو میرے پاس آ، لوگ تجھے اپنے منہ لگانا پسند نہیں کریں گے، تو آ میرے پاس، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو معافی مانگ کر تو دیکھ، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا کر تو دیکھ میری بارگاہ میں بیٹھ کر، میں تجھے اپنا دوست بنا لوں گا۔ اے میرے بندے، جتنے گناہ لے کر تو میرے پاس آئے گا، اگر تو زمین و آسمان گناہوں سے بھر کر میرے پاس آئے گا، اس سے دگنی رحمت سے میں تیرے پاس آؤں گا۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جتنے گناہوں کے ساتھ میرا بندہ آتا ہے، اس کی دگنی رحمت سے میں اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور میرا فضل یہ ہے کہ جب وہ جتنے گناہوں کے ساتھ میرے طرف منسوب ہوتا ہے، میرے طرف آتا ہے، میرے سے نسبت لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ یہ ہمارا رب ہے جسے ہم آج بھول گئے، جسے ہم آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ میں بھی کسی کو ماننے والا ہوں، میرے بھی رب کی کیا میں مانتا ہوں، یہ دل چیخ کر کہتا ہے ہمارا، اگر ضمیر زندہ ہے تو۔ اولاد نہیں مانتی تو دل میں درد شروع ہو جاتا ہے، اولاد نہیں مانتی تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ماں باپ۔ ساری زندگی اس کی نہیں مانی ہم نے، ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی، کبھی ہمیں نہیں دھتکارا ہمارا رب، کبھی نہیں دھتکارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیکوکار بندہ، پرہیزگار بندہ، تقوی والا بندہ، اللہ کی فرما برداری کرنے والا جب اللہ کو صدا دیتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو اللہ صدا دیتا ہے لبیک یا عبدی، تیرا رب حاضر ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب گناہگار اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس کا نافرمان اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، جب دنیا جسے دھتکار دی اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، دو خود صدا دیتا ہے گناہگار۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے اسے دنیا دھتکار دی، اس کے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ رب کو ہم بھول گئے، وہ رب کے ہم نافرمان ہو گئے ہیں، وہ رب کی فرما برداری میں ہمیں زندگی گزارنا تھا، اس کی نافرمانی میں ہم نے زندگی گزاری۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے گناہ کر کر ہو سکتا ہے ماں باپ سے بھی چھپا لیں گے، گناہ کر کر ہو سکتا ہے بیوی سے چھپا لیں گے، گناہ کر کر ہو سکتا ہے شوہر سے چھپا لیں گے، گناہ کر کر ہو سکتا ہے اولاد سے چھپائیں گے، گناہ کر کر ہو سکتا ہے پڑوسی سے چھپائیں گے، گناہ کر کر ہو سکتا ہے دوست سے چھپائیں گے، گناہ کر کر ہو سکتا ہے سیٹ سے چھپائیں گے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ رب سے پوشیدہ نہیں ہے؟ پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہم پر شفقت کرنا نہیں چھوڑتا، وہ ہم پر رحم کرنا نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود ہم اس کے نافرمان ہو گئے۔ کبھی بیٹھ کر اپنا جائزہ لے، سوچے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ جو رب نے مجھے کروڑ نعمتیں عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں خود فرماتا ہے ساری زندگی تم میری نعمتوں کو گنو گے، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، جو میں نے تمہیں بغیر مانگے کے دیے ہیں وہ نعمتیں تم نہیں گن سکتے، اور ہم اسی رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ماں باپ میں ایک، آج معاشرے میں ہر ایک کے ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں اولاد ناشکری نکل گئی، اولاد نافرمان نکل گئی، اولاد نمک حرام نکل گئی، مان لیتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے رب سے وفا کی؟ کیا جس نبی نے اپنی زندگی امت کے لیے گزار دی اس نبی کے کبھی غلام بنے ہم؟ اپنا بھی جائزہ لینا،
خالی صرف آگے والوں کو کہہ دینا کمال نہیں ہے. اس لیے میرے شیخ محترم فرماتے ہیں وہ آنکھ بہترین آنکھ ہے جو اپنے عیب دیکھے. لوگوں کے عیب تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے, اپنے عیب دیکھنے والی آنکھ پیدا کرے. سوچے اپنے رب اتنا مہربان ہے. وہ صحابہ اکرام جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کہتے ہی اس جماعت کو, صحابہ کی جماعت کو کہتے ہی یہ صحابہ وہ جنتی جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے. وہ صحابہ اکرام کا خوف خدا, وہ صحابہ اکرام کی شرمندگی, وہ صحابہ اکرام کی ندامت ہم جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کاٹ جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرمائے اور صحابی رسول آئے, پوچھے یا رسول اللہ کیا اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں, اللہ غفور الرحیم ہے, رحم کرنے والا, معاف فرمانے والا ہے, ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے, چاہے کتنا بڑا ہو گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں معاف فرما دیتا, سوائے شرک کے اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا. وہ صحابی سنے اور حضور سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے. تھوڑی دیر نہیں گزری وہ صحابی چیخ لیتے حضور کی بارگاہ میں اور پوچھا یا رسول اللہ ہاں اللہ معاف تو کر دیتا ہے, غفور الرحیم ہے, اللہ مہربان ہے, گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے, گناہ کو نیکی بھی بدل دیتا ہے. اے اللہ بتاؤ کیا ہمارے گناہوں کو اتنا معاف کرنے والا رب ہے؟ یا رسول اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. حضور نے فرمایا ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا. وہ صحابی سنتے اور چیخ مار کر زمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور اسی حالت میں روح پرواز کر جاتے کہ میں گناہ کر رہا تھا, اس کی نافرمانی کر رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا. آج ہمارا ایمان کہاں آ گیا؟ ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرتے, بیوی سے چھپ کر گناہ, شوہر سے چھپ کر گناہ, اولاد سے چھپ کر گناہ, پڑوسی سے چھپ کر گناہ, دوست سے چھپ کر گناہ. کبھی یہ ذہن نشین رکھا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ ساروں سے چھپ کر تو گناہ کر دیں گے, نہ جو عزت دینے کے لائق ہے نہ کوئی ذلیل کرنے کے لائق ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اور اس کے سامنے بے فکر گناہ کرتے جبکہ دنیا کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس سنو, دنیا تمہیں اتنی عزت دے سکتی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی ہے, ساری دنیا مل کر اس سے عزت نہیں بڑھا سکتی, اور دنیا تمہیں اتنا ہی ذلیل کرے گی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے. اور ہم دنیا سے چھپ کر گناہ کرتے اور رب سے ہم بے پردہ ہو کر گناہ کرتے. تو ہمیں جاننا چاہیے وہ کریم رب جو اتنا مہربان ہے, جو اتنا ہم پر شفقت کرتا ہے, کیا ہمیں زیبا دیتا ہے اس کی نافرمانی کرے؟ ارے جب کوئی سب دھتکار دیتے ہیں وہ کہتا ہے لبیک, کیا اس سے ہمیں چھوڑ دینا زیبا دیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا, لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا, جب کوئی نظر نہیں آتا وہی نظر آتا. یہ بات یاد رکھیں, جب دنیا سے نا امید ہوتے فوراً ہمارے ضمیر ہمیں چیخ کر کہتا ہے دنیا چھوڑ دی تو کیا ہوا, تیرا رب تیرے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ رب کے نافرمان نہ بنے. ہم آج رب کے نافرمان بن جائیں گے. صوفیہ نے کتابیں لکھ کر بھر دیے, تم جتنی اللہ اور رسول کے ساتھ فرما برداری کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اتنی فرما برداری کرو. اپنی اولاد کے لیے تو بھی رحم کھا کر نیک بنے, اپنی اولاد کو دیکھ کر کم سے کم تقوی والے بنے, کیونکہ آج کا معاشرہ اتنا برا معاشرہ ہو گیا ہے نہ جس کی کوئی حد ہے نہ انتہا. ہم خود دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے, اخبارات کیا کہہ رہے. آج کی جنریشن نہ اولاد ماں باپ کے ہوئے, نہ بیوی شوہر کی ہوئی, نہ شوہر بیوی کا ہوا, نہ دوست دوست کا ہوا. یہ معاشرہ چل رہا ہے, صرف آج مطلب کی دنیا چل رہی. اس مطلب کی دنیا میں ہمارا رب ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا, کیا ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں؟ اپنے آپ سے سوال کرے بیٹھ کر, میں اب کو تو مانتا ہوں, کیا اس کی مان رہا ہوں میں؟
رب کو ماننا کمال نہیں ہے، رب کی ماننا کمال ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ماننے والا بنا دیا، اس کی ماننے والے بھی بن جائے، اللہ دو جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔